نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہم کو پیدائشی مسلمان رکھا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نیک گھرانے میں پیدا کیا، ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ انہوں نے ہماری توجہات دنیا کی طرف بہت زیادہ نہیں ہونے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا ماحول نصیب فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جستجو میں اپنا وقت اور اپنے کوششیں لگانے کی آرزو اور ارمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خواہشوں میں کامیاب فرمائیں، آمین۔ سب سے بڑی نعمت جو ہم کو ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی نعمت ہم کو ملی، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو تو سمجھنا ہی محال ہے کہ اس نعمت کی کتنی عظمت ہے، لیکن ایک آسان بات سمجھ میں آنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ کریم تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہے، اور یہ نہیں کہ صرف راستہ یہی ہے بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو آسان بھی بہت فرما دیا ہے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کی آرزو رکھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے مل جائیں گے، بہت زیادہ آسانی سے مل جائیں گے، اور بہت زیادہ قرب کے درجات نصیب فرمائیں گے۔ اور جو ایسا نہیں کر پائے گا، کوتاہی رکھے گا، توجہات دنیا کی طرف رکھے گا اور اس چیز میں سرسری چلتا رہے گا، تو وہ کبھی اچھے کام کرے گا، کبھی گناہ کے کام کرے گا، وہ بیچ بیچ میں چلے گا، اس کو وہ کمال حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ کمال جو ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے تعلق کی برکت سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے جو آسان ترین طریقہ ہے وہ درود شریف ہے۔ ٹھیک ہے، تو درود شریف کی کثرت ہم ابھی تلقین کرتے بھی ہیں، آج بھی اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور آج ابتدائی بات اس لیے کی گئی کہ درود شریف جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہماری تمام مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم پہلی بات یہ کریں گے کہ اسلام کے ساتھ اپنی انسیت بڑھائیں۔ انس کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو آج کل ویسٹرن کلچر پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے بولنے چالنے کے انداز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، ہماری گریٹنگز کے انداز میں ویسٹرن کلچر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو سوشل نارمز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ مغربی کلچر جو ہے یہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری انسیت جو ہے یہ مغربی کلچر سے ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ اسلام کے ساتھ منسلک ہے، اور ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے جو افکار ہیں، ہمارے جو پرنسپلز ہیں تھیوریٹیکلی وہ سارے ہمارے اسلام کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، جو ہمارا طرز زندگی ہے، وہ ہمارا ویسٹرن اسٹائل کے ساتھ، مغربیت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اس کا توڑ کیا ہے؟ کیونکہ معاشرے سے تو مغربیت ہی ملے گی۔ اب تو ایسی جگہیں جہاں پہ کہ والدین ماشاءاللہ باشرہ ہوتے ہیں، بہت اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر کے اندر بچوں نے، چھوٹے بچوں نے، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے بچوں نے پینٹ قمیض پہنی ہوتی، شلوار قمیض کے وہ عادی نہیں ہوتے، جینس پہنی ہوتی ہے۔ حالانکہ بچے کے لیے شاید جینس اتنا کمفرٹیبل لباس نہ ہو، لیکن شاید ماں یہ سمجھتی ہو کہ جینس کو زیادہ دھونا نہیں پڑتا تو ماں کے لیے آسانی ہو جاتی ہو۔ لیکن بہرحال میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری انسیت جو ہے وہ مغربی کلچر سے ہو گئی ہے، لباس کے لحاظ سے بھی، دیکھنے بھالنے کے لحاظ سے بھی، اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ جو لوگ ٹی وی بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں مانوس ہو گئی ہیں مغربیت سے، اس طرح کے لہن سہن دیکھنے سے، اس طرح کے بولنے چالنے دیکھنے سے۔ اور ہم نے یہ نوٹ کیا، اللہ تعالیٰ پھر وہی بات کی دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس میں حفاظت فرمائے، کہ جو لوگ دینداری کے اوپر چلتے ہیں ان میں سے بھی ایسے لوگ بھی ان کے اندر آ جاتے ہیں، کم یا زیادہ، کہ جو متاثر تو ہوتے ہیں مغربیت سے لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں، کانفیڈنس نہیں آ پا رہا ہوتا ان کے اندر۔ تو جب کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں جہاں پہ کہ مغربیت بہت زیادہ ہوتی ہے، شادی بیاہ کا فنکشن ہو جائے، کوئی اور گیدرنگ ہو جائے، تو اس میں تھوڑا سا یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑا ڈر جاتے ہیں۔
تو وہاں پر یہ ہے کہ ڈرنا تو نہیں ہے لیکن پرہیز رکھنا ہے اور اپنے اوپر کانفیڈنٹ رہنا ہے، اور جب کوئی بات کرنے کے لیے آئے، کچھ آئے، تو اپنی بات مؤثر انداز میں اس تک پہنچانی ہے، اور ان کی غیر ضروری باتوں کے اندر ملوث نہیں ہونا. جیسے کہ وہ ٹی وی کے ڈراموں کی بات کر رہے ہیں یا گانوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک کہ آؤٹ ہو جائیں گے ڈسکشن سے، لیکن ان کو امپریس کرنے کے لیے اس میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری شخصیت کیا ہے، ہماری اقدار کیا ہیں، اور وہ ہم سے ہمارے لحاظ سے بات کریں، نہ کہ یہ کہ ہم ان سے ان کے لحاظ سے بات کریں. ہم ان سے ان کے لحاظ سے جب بات کریں گے تو صرف اس لیے کریں گے کہ ہمارا ارادہ تبلیغ کا ہو، تو ہم ان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہوں. اس کے علاوہ یہ نہیں کہ ہم اسے سوشلائز کرنے کے لیے اپنی اقدار کو چھوڑ کے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے. تو یہ بات ہوگی، تھوڑی تفصیل سے ہوگی. اس کا لب لباب یہ ہے کہ اپنی زبان، اپنی تاریخ اور اپنی جو اسلامی شخصیات ہیں ان کے کارناموں کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور مغربیت کو ہمیں ہمدردی سے دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی سے ہٹے ہوئے ہیں. اور جو قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے، سجا کے دکھا دیے، تو یہ بڑا فخر کرتے ہیں اپنے اسٹائل کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بڑے بچوں کے، کہ ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر فخر کرنا ہے، اور اگر اس میں سے کچھ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اس پر ہم نے افسوس کرنا ہے اور ان کو لانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین کہہ رہے ہیں نا، لیکن اس سمجھ میں کس کی آئے گا؟ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے بہترین نمونہ ان کے لیے ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کثرت ذکر کے اوپر بھی بات ہوگی، اور عامر جواد صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے. تو اس انسیت کے لیے آج ہم ماہ شعبان شروع ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہم آج شعبان کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ شعبان جو ہے یہ رمضان مبارک، یہ بہت بڑی 12 مہینوں کے اندر جو رمضان مبارک ہے یہ بہت ہی بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے، کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ لوٹ سیل لگا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا تھا نا ابھی عامر صاحب نے کہ ایک فرض کے 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل کا فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اس کے علاوہ روزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ساری عبادت ہم پر آسان فرما دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو رمضان اچھی طرح گزارنے کی عادت ہے نا، تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو اعمال ہم روزے کے ساتھ رمضان میں کر لیتے ہیں وہ رمضان کے بعد ہم سے پورا پیٹ بھرے ہوئے بھی نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو سامنے دکھانے کے لیے فرمایا کہ رمضان کی تعظیم اور شوق کے لیے شعبان کے چاند گنتے رہو. یعنی شعبان جو ہے یہ ایک طرح سے پریفیس ہے رمضان کا. ٹھیک ہے. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، روایت ہے کہ شعبان کے چاند گنتے رہو. ہم شعبان کے فیز کے اندر ہیں، تو شعبان کے اندر ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے. تو یہ شعبان کی اہمیت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں ایک بہت باریک بات کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں روزے تو ذی الحج کے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، کہ ایک سال کے عبادت کے برابر ثواب ہے، اور اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہ معاف ہونے کے برابر ایک روزے کا سوال ہے جو آخری روزہ ہوتا ہے. شوال کے روزے 6 رکھتے ہیں تو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ شعبان کے روزوں کے بارے میں خاص بات فرمائی. صرف یہ نہیں فرمایا کہ شعبان کا روزہ، فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ. تو شعبان کے روزے اس لیے رکھنا کہ رمضان کے جو لوٹ سیل لگنی ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری روح پورے طور پہ مستعد ہو جائے، اس کے اندر ساری کمیاں، غلاظتیں اور کثافتیں نکل جائیں، اور وہ ایسا امپرووڈ وہ ریسیور بن جائے کہ جو کچھ بھی فیض آ رہا ہو رمضان کے مہینے کا وہ یہ روح ریسیو کرنا شروع کر دے. تو اگر شعبان کے روزے ہماری روح کی صفائی کے لیے استعمال ہو جائیں تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ رمضان المبارک کی عظیم برکات، روحانیت اور اس کے خاص انوارات، اور اس میں نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، خصوصی رحمتیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے خود کو روحانی طور پر تیار کرنا. اور روزے سے تو ہے نا تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں بہت سی غلطیوں سے بھی بچ جاتا ہے، گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. اگر ہم شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ بہت سا سوشل میڈیا ہم سے چھوٹ جائے گا،
ہمیں تھوڑی سی عادت پڑ جائے گی. رمضان کے شروع کے دن میں آدمی کو زیادہ مشقت ہوتی ہے تو بہت سے اعمال اس کے مشکل سے اسٹارٹ ہو پاتے ہیں. تو رمضان کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے وہ اسی اسٹارٹنگ فیز میں نکل جاتا ہے کہ ابھی ہم اپنی طبیعت بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کو اس کا عادی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی روح کو اس کا عادی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شعبان کے اندر یہ کہ اس کو ہم سیمولیٹ کر لیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے، جو مقصد ہے، تو پھر ہمارے ریسیورز بالکل 100% تیار ہوں گے. جیسی پہلی رمضان آئے گی، چاند نظر آئے گا، جو انوارات شروع ہوں گے رمضان کے، تو ہم اس کو لینا شروع کر دیں گے. معرف الحدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے، وہی رمضان کے روزے فرض ہیں نا اور شعبان کے روزے نفل ہیں، وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے. رمضان کے روزوں کی فضیلت شعبان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. دیکھیں سچی بات تو یہ ہے نا کہ ہم میں سے بھی اکثریت جو تھی وہ شعبان کی اس فضیلت سے واقف نہیں تھی. تو شعبان کو ہم ایسے ہی گزارتے تھے. ہاں، آخر شعبان میں ہم رمضان کے لیے شاپنگ کر لیا کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی خاص فضیلت ہے. حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں. یہ فتح الباری کی ہے. اب اس میں ایک اور بات بتا دی گئی. پہلے تو یہ تھا کہ رمضان کی آمد کے لحاظ سے تیاری کرنے کی شعبان کی اہمیت ہے، اور دوسری بات یہاں بتائے گی کہ اس مہینے کا اپنا بھی ایک بزرگی ہے، وہ یہ کہ اس میں بندوں کے اعمال پروردگار کی جانب اٹھائے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. تو اس لیے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے. تو اگر پورے روزے رکھیں تو صرف رمضان میں رکھے جا سکتے ہیں، یا پھر وہ کفارے کے جو مسلسل 2 مہینے کے روزے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مشقت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے. اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے. تو شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی نیت اگر ہم کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لوگوں کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے، اس پروگرام کی برکت سے یہ توفیق نصیب فرما دیں کہ آج پہلی شعبان ہے، بس ہم شعبان کو روزوں میں ہی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں، آمین. اور اس کا پھر پورا پورا فائدہ بھی رمضان کے اس میں مبارک مہینے میں نصیب فرما دیں. اب شعبان کے آخری نصف حصے میں روزے رکھنا، اس کے بارے میں تھوڑی سی کچھ کنڈیشنلٹیز ہیں، کچھ شرائط ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو. یہ ابو داؤد، ترمذی، ماجہ اور دارمی کی روایت ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس میں کہ یہ پابندی نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں ابھی. لیکن پہلے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ ممانعت اس لیے ہے تاکہ امت کے اوپر آسانی ہو، اور شفقت کی وجہ سے ہے تاکہ شعبان کے روزوں سے جن لوگوں کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے وہ اتنے کمزور نہ ہو جائیں کہ رمضان کے روزے ان پر بھاری ہو جائیں اور پھر وہ رمضان کا پورا فائدہ نہ اٹھا پائے، رمضان میں پوری عبادات نہ کر پائیں، بلکہ کمزوری میں پڑے رہیں، بس نہ نوافل پڑھ پائیں، نہ تراویحوں کے اندر ہمت کر پائیں کیونکہ ان کے جسم کمزور ہو جائیں. تو اس لیے ان کو منع کر دیا کہ 15 رمضان کے بعد روزے نہ رکھیں. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جو لوگ قوت برداشت نہ رکھتے ہوں تو ان کو عرفہ کا روزہ نہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ عرفہ کے دن اگر روزہ رکھیں گے اور قوت برداشت نہیں ہوگی تو پھر وہ عبادات سے اور ذکر اذکار سے، دعا سے محروم ہو جائیں گے، مشغول نہیں رہ پائیں گے اس کے اندر طبیعت کی شرح کے ساتھ، انشرح کے ساتھ. اب دوسری روایت یہ بخاری اور مسلم کی ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن قبل روزہ نہ رکھے. ہاں، جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم کو معلوم ہوا کہ روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے. اسی لیے علماء کرام نے یہ بنایا کہ جو شخص ہر پیر اور جمعرات کو یا ہر ماہ کے آخری 3 دن روزہ رکھنے کا عادی ہو، یا شعبان کے نصف اول میں بھی روزہ رکھتا ہو اور اس کو روزہ رکھنے سے کمزوری اور نقاہت نہیں ہوتی ہو، تو اس کے لیے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا بلا کراہت جائز ہے. تو سب لوگ خود دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر یہ قوت ہے روحانی اور جسمانی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کے روزے اس سے متاثر نہیں ہوں گے، تو ہم پھر آخر تک روزے رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کچھ دن ضرور چھوڑنے بیچ میں، کیونکہ بتایا کہ پورے مہینے کے نہیں رکھنے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ ہم زیادہ وہ نہ کریں، بلکہ ہم آخر کے روزے کچھ چھوڑ دیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں رمضان کی تھوڑی زیادہ تیاری مل جائے گی، نمبر ایک، جس میں تھوڑی سی قوت آ جائے گی، اور ہمیں زیادہ خوشی کے ساتھ، زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ رمضان کی پہلی تاریخ پر آگے نصیب ہوگا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کیوں کریں کہ ہم تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمیں روزوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ ہم کہیں جی ہم بہت کمزور ہیں، تو ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جن کو کہ یہ کہا گیا ہے کہ کم سے کم آخری 3 دن میں، 2-3 دن جو ہیں ان میں روزے نہ رکھے جائیں، تو اس میں احتیاطاً نہ رکھیں، اور نیت یہی کر لیں کہ حدیث پہ عمل ہو جائے، اور اپنی عاجزی بھی آ جائے آدمی کے سامنے کہ میں تو کمزور ہوں، یہ تو بڑے لوگوں کے لیے، بڑے بزرگوں کے لیے، میں تو بزرگ نہیں ہوں، میں تو کمزور ہوں، تو اس میں عاجزی کا پہلو آدمی کے اوپر غالب رہے۔ یہ تو ہو گیا شعبان کے لحاظ سے، شعبان کے روزوں کے لحاظ سے رمضان المبارک کی تیاری، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں تو صرف روزوں کی بات ہوئی، روزے کے ساتھ جملہ لوازمات ہیں کہ روزے کے اندر آدمی برائیوں سے بچتا ہے، وقت ضائع کرنے سے بچتا ہے، فضول گوئی سے بچتا ہے۔ تو جب ان ساری برائیوں سے بچیں گے اور توبہ کثرت سے کریں شعبان میں، تاکہ رمضان تک ہماری روح کثافت سے پاک ہو چکی ہو نا، یہ تو روحانی تیاری ہوگی، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں۔ دیگر تیاری ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں وہ کس طرح ضائع ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا ہم نے پہلے بات کی تھی، فون وغیرہ پر گفتگو جس میں کبھی غیبت و چغلی بھی ہو جاتی ہے، زیادہ سونا، ان چیزوں کو بھی کنٹرول کر لیں۔ کھانے پینے پر دھیان کم کر دیں، وہ افطاری جو ہے نا اس کے اوپر سارا دھیان، وہ بے شک بہت بڑی نعمت ہے، خوشی کی چیز ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ افطاری کے بعد اتنا آدمی کی تو طبیعت بوجھل ہو جائے کہ وہ پھر جو عبادات ہیں، اوابین کی نماز ہے، تلاوت ہے، تراویح ہے، اس کے اوپر آدمی کا پھر وہ طبیعت ہی راغب نہ ہو رہی ہے نا، مجبوراً کر رہا ہو سارے کا۔ تو کھانے کو بس اتنا کھائیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھائیں، جسم کو مناسب قوت مل جائے اس لیے کھائیں، بہت زیادہ ذائقے کے لیے نہ کھائیں۔ بہت زیادہ ذائقے کے لیے کھائیں گے تو روزے کی جو فضیلت حاصل ہو رہی ہے اس میں پھر کمی ہو جائے گی، کیونکہ آگے عبادات کرنے کے لیے آدمی کا زیادہ کھا جائے گا، پیٹ بھاری ہو جائے گا، موقع نہیں مل پائے گا۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ اس میں تذکرہ بھی کریں، پڑھائیں بھی، تاکہ اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے خوب ذوق و شوق پیدا ہو جائے۔ تمام غیر ضروری کاموں اور مشغولیات سے، ویسے تو 3 مہینے پہلے جان چھڑا لینی چاہیے، لیکن 3 ہفتے پہلے تو جان چھڑا لے کم سے کم نا، 3 ہفتے پہلے چھڑا لیں۔ تو تمام ضروری کاموں کو رمضان سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان میں دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ تو ضروری کام، راشن لینا، کپڑے لینا، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نوکری کے علاوہ، جو ضروری کام ہے ان کو پہلے ختم کر لیں۔ اپنی غلطیوں پر خوب غور کریں، اور رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ان سے صاف کرنے کی کوشش کریں۔ شعبان کے نفلی روزوں کی کثرت کریں، آخری نفس کی احتیاط کے ساتھ۔ تو یہ شعبان کی بات ہوگی۔ رجب ختم ہوا ہے، رجب بھی ہمارا ایک بہت اہم مہینہ ہے، 7واں مہینہ ہے۔ اس میں ہم یہاں پہ کچھ تاریخی اہمیت کے واقعات جو ہیں رجب کے بتا رہے ہیں، اور وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہمیں ہماری تاریخ سے انسیت ہونی چاہیے، اسی لیے ہم نے شعبان کی بات کی، جس میں کہ روحانی طور پہ رمضان کی تیاری کی بات بھی ہو گئی، اور اسی لیے ہم رجب کی بات کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا قوم ہیں، اور ہمارے کیا فضائل ہیں، اور ہم کتنے قیمتی ہیں۔ تو رجب میں 27 رجب کو واقعہ معراج اور اسرا ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پیدائش مبارک بھی رجب کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی رجب میں ہوا تھا، اور پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی وہ بھی رجب میں ہوئی تھی، اور غزوہ تبوک بھی رجب میں ہوا تھا۔ یہ مین ہیں، اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں، لیکن بڑے بڑے واقعات یہ ہیں۔ اس کے علاوہ دمشق کی فتح، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں 14 ہجری میں رجب کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اور بیت المقدس کی فتح حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی قوت اور شرفت نصیب فرمائی تھی، اور یہ ایسے حکمران تھے کہ ان کے پاس حج کے پیسے نہیں تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی حج کے پیسے نہیں تھے۔ یہ دونوں سلطان بادشاہ ہونے کے باوجود ساری زندگی جہاد کرتے رہے، کفار کو دباتے رہے، کفار کے نام سے کانپتے تھے، گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر رہے۔ حج کی خواہش تھی، لیکن حج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ ہوتے ہیں بادشاہ، اور یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے۔ تو 583 ہجری میں بیت المقدس رجب کے مہینے میں آپ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔
اب ہم آپ کو ایک ریسرچ ورک دے رہے ہیں، اور یہ بڑا قیمتی ریسرچ ورک ہے۔ اس میں ہم نے کوئی صفحات کی خیر نہیں رکھی ہے کہ واقعہ معراج کے بارے میں ایک تفصیلی تحریر دیتے ہیں۔ آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں جو ملتا ہے اتھینٹک سورسز سے وہ سب جمع کریں، اس کو لکھیں۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں ایک ہفتے کا ٹائم تو نارملی ہوتا ہے، جو زیادہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ 2 ہفتے بعد دے دیں، اس کے اوپر آپ بڑی محنت سے لکھیں۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا، ایسے مقام پر جانا جہاں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو شعر ہے نا نعت شریف کا کہ سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، آگے بڑھ کر یہ جبریل کہنے لگے اے حبیب خدا اب سوا اے حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام نصیب ہوا تھا، اور یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ اس کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ جمع کریں اور لکھیں۔ انشاءاللہ یہ جمع کرنے اور لکھنے کی جو کوشش ہے نا، یہ ریکارڈ ہو جائے گی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوشش آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ آپ لکھ کے بھیجیں گے، ہم اس کو جمع کریں گے، ہم کوشش کریں گے اس پہ ایک چھوٹی سی کتاب کمپائل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوشش ہمارے ساتھی بھی کر سکتے ہیں، جو پریزنٹرز ہیں مل کے وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ لوگ کریں گے تو آپ سب کا حصہ، پورے گروپ کا حصہ اس میں پڑے گا، اور پھر سب کو فائدہ انشاءاللہ اس سے ہوگا۔ تو بڑے شوق سے، ذوق سے اس کو کیجیے گا، یہ بہت اہم کام ہے۔ مقاصد کی یاد دہانی۔ اس تربیتی پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ تھوڑا سا تبدیل کیا ہم نے اب اپنے انداز بیان کو، کہ اس دنیا کا اصول یہ کہ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کوشش اور محنت کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ کوشش اور محنت کرنی ہوتی ہے، حتیٰ کہ پیٹ بھرنے کے لیے بھی روٹی توڑ کے نوالا بنا کے منہ میں ڈال کے چبانا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم مقصد آخرت کی نجات ہے، اور دنیاوی مصروفیات میں ہم اپنے اس مقصد کو اکثر بھول جاتے ہیں، اکثر اوقات بھولے رہتے ہیں، دن کے کئی گھنٹوں میں بھولے رہتے ہیں، چند لمحوں میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، عام طور پہ، ٹھیک ہے؟ آخرت کو ہمارا مقصد ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری توجہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر رہے، ہم اپنے گناہوں سے بالکل غافل نہ رہیں، ہر وقت اپنے اوپر ایک اسکروٹنی رکھیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اور کسی نیکی کے موقع سے بھی غافل نہ رہیں، کہ جب کوئی نیکی چھوٹی سے چھوٹی کسی کو مسکرا کے دیکھنے والی بھی موقع مل جائے تو ہم اس نیکی کو ضائع نہ کریں، اس کو حریص ہو کے پکڑیں کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع نصیب فرمایا کہ فلاں کو مسکرا کے دیکھوں تو دل خوش ہو، تو میں اس موقع کو کیوں جانے دوں؟ میرے محبوب کی طرف سے تحفہ آیا ہے نا۔ تو کسی نے ایک وہ بھیجا تھا، کلپ ایک بھیجا تھا، کلپ نہیں ٹیکسٹ بھیجا تھا، یہ بڑی اچھی بات تھی، اس کو میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں لکھا تھا اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور وہ بعد میں آپ کو ویسٹ بن کے اندر نظر آئے، کوڑے دان میں نظر آئے، تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ نے کسی کو تحفہ دیا محبت میں، اس نے کوڑے دان میں ڈال دیا، برا لگے گا نا؟ تو وہ تو رزق کے بارے میں تھا کہ رزق آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس کو پلیٹ میں زیادہ نکال کے باقی کوڑے دان میں ڈال دیا، ضائع کر دیا، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو گیا تو پھر اس پہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ وہ تو رزق کی بات ہے، یہاں پہ ہر نیکی کا موقع جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، تحفہ ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ اور ہر گناہ کا ادراک جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ہمیں اپنے گناہ کا پتہ ہی نہ چلے، سمجھے ہم غلطی کر ہی نہ رہے، اور شیطان ہم کو ہمارے اعمال مزین کر کے دکھاتا رہے، سجا کے دکھاتا رہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تحفہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس گناہ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں، سب سے پہلے تو توبہ کریں، اور اس کے بعد اسے جان چھڑانے کی کوشش کریں، اور ہر لمحہ کیونکہ ہم اسی چیز کے اندر رہیں گے، یا اپنے گناہ سے بچ رہے ہوں گے یا نیکی کے اوپر حریص بن رہے ہوں گے، تو ان توفیقات پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں، اور کثرت سے اپنی کمی کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور تحفوں کی قدر نہیں کر سکتے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی نصیب فرما دیں، آمین۔ تو اس کا لب لباب کیا ہے کہ ہر لمحہ ہوشیار رہیں کہ شیطان اور نفس ہمیں اللہ تعالیٰ سے غفلت میں نہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہمیں ہمیشہ خیال رہے، محتاط رہیں کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، تیار رہیں کہ کہیں کوئی نیکی کا موقع ضائع نہ ہو جائے، اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی برستی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔
پھر ہم اب چھوٹے بچوں کو جو آج سیشن میں بتائی گئی ہیں باتیں، کہانیاں سنائی گئی ہیں، ان کے اندر کیا اسباق ہیں ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. جو کہانی گوہر صاحب نے سنائی تھی بچوں کو مکھی کی اور کبوتر کی، اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے، اور یہ بڑوں کے لیے بھی سبق ہے کہ نیکی کریں، نیکی ضرور کریں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کریں، لیکن احتیاط. بچوں کو تو کہا گیا تھا نا نیکی کریں، بڑوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بدلے کے لیے نہ کریں کہ کبوتر بھی مجھے چھڑائے گا. ٹھیک ہے، بڑوں کے لیے یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں. جب آپ نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے کام سنبھالنے ہیں، چاہے وہ براہ راست سنبھال دیں، کسی فرشتے کو حکم دے دیں، ہوا کو حکم دے دیں، جو مرضی کریں، چاہے کسی بندے کو آپ کے کام سنبھالنے کا ذریعہ بنا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے نیکی کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی اور نیکی کرنی ہے، کیونکہ اس سے ایک تو اس کو سبق مل جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جب بن جائے گا. اور جب ہم کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے تو ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ میرے اس بندے نے اپنے نفس کے اوپر جبر کرتے ہوئے، اپنے غصے کو دباتے ہوئے، اپنی نفسانی خواہش کو میں بدلا لوں اس کو روکتے ہوئے، اس آدمی نے جو برائی کی تھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اور اس اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے میرا یہ بندہ جو پہلے برائی میں مبتلا تھا اب یہ بھی میرے ساتھ جڑ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اس نیکی کرنے والے سے. ٹھیک ہے، تو نیکی برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور وہ نیک بندہ بن جائے. لوگوں سے محبت کریں. نیکی کرنے کا طریقہ یہ ہے، نیکی کرنے کے لیے کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اگر ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دیں، خود بخود نیکیاں جاری ہونا شروع ہو جائیں گی ہم سے. ہم لوگوں کے ساتھ عموماً یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کنفلکٹ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ انسان ہے نا، جنس کو جنس کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو ہم فوراً کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. اس نے یہ بات اس لیے کی ہوگی، اس نے یہ اس لیے کی ہوگی. جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی بری باتیں بھی ہمیں بری نہیں لگتی. تو تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی محبت شروع کر دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو ہمیں بھی محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دیں، آمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آج واقعہ سنایا گیا ان کے مہمانوں کے بارے میں، اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہماری ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھنے والا جو ہے وہ ہر وقت خوش رہتا ہے. جو صرف اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھتا ہے ہر وقت وہ خوش، اس کو اطمینان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتے ہیں نا، تو اگر یہ میرے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے. میں دعا تو مانگ رہا ہوں، میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہوگا تو زیادہ مہربان ہے مجھ پہ، وہ مجھ پہ ہے، ہم پہ ہے، ہم سے مہربان زیادہ. اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہیں تو میرے لیے بہترین چیز کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت سارہ علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ پیدا نہیں ہوئی تھی نا آخری عمر تک. تو جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تو وہ گھبرا گئے کہ ہائی میں بانجھ اس عمر میں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور میں بانجھ ہوا ہوں، تو اب کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی گمراہی کی علامت ہے. تو ان کو یہ تھا کہ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن مجھے حیرت ہے نا، حیرت ہے مجھ کو اس بات پہ. تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کے اوپر قادر ہیں. جائز ضرورت، ٹھیک ہے جی، جائز ضرورت سے یہ مثال لے لیں کہ کوئی کپل جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے اولاد نہیں ہے، تو وہ مرتے دم تک دعا نہ چھوڑے. مرتے دم یہ نہ سوچے کہ میری بیوی 60 سال کی ہوگی، میں 70 سال کا ہو گیا، اب کیا ہوگی. ہے تو ناممکن سی بات نا، لیکن دعا کرتا رہے. تو دعا تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے نا. تو اس مثال کو دینے سے مقصد صرف یہی تھا کہ مایوسی کی کیفیت نہ ہو. اگر کوئی کام بالکل بھی ناممکن لگے لیکن اس کی خواہش ہو اور وہ جائز بھی ہو، تو دعا اس نیت سے کرتے رہیں کہ اس دعا کی وجہ سے مجھے آخرت میں بہت کچھ ملے گا، اور اس دعا کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تو ہوں. پھر ایک بات یہ تھی کہ مہمانداری اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. آج کل کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو مہمانوں کے لحاظ سے کبھی کبھی کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ آگے کیا کریں گے. تو ہر مہمان اپنا رزق، اپنا حصے کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. تو مہمان کے آنے سے ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. سوچیں کیا ہوتا ہے. مہمان کے آنے سے اگر کسی کے دل میں یہ خوف ہے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں، مہینے کے اینڈ پہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کو پیسے سے تھوڑی محبت ہے، ایک تو یہ نا خوف ہے کم ہے، اس کی آمدنی کم ہے بیچارے کی، تو اس کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ ہم اگر میں نے مہمان نوازی بہت زیادہ کر دی پیسے ختم ہو جائیں گے. تو مناسب مہمان نوازی کر لے اپنی پلاننگ دیکھتے ہوئے، لیکن بالکل یہ نہیں کہ بالکل ہی پانی پہ ٹرکا دے. اور دوسرا کسی کو پیسے سے محبت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس مہینے تو میں نے 50,000 جمع کرنے تھے، اب یہ دفعہ مہمان زیادہ آ گئے، 10,000 روپے ایکسٹرا لگے، صرف 40,000 جمع ہو پائے، اس کو پیسے سے محبت ہے. جب مہمان آتا ہے نا تو اس کے اوپر جب ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اگر ہمارے نفس پہ اس کا بوجھ آ رہا ہے تو ایک اس بوجھ کو برداشت کرنے کا ثواب ہوگا، اور دو
مال کی محبت کم ہوگی۔ تو مہمان کے آنے سے جو برکات گھر میں نازل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ یہ دو چیزیں بھی ہم کو نقد مل جائیں گی کہ نفس کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ہمیں اس کا اجر دیں گے، اس سے ہمیں تقویٰ پیدا ہوگا اور پیسے کی محبت کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے بہت ڈرنا چاہیے۔ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اگر گناہ کبھی ہو بھی رہے تو بغاوت میں نہ ہو، کمزوری میں ہو، اس وقت آدمی سوچے کہ یا اللہ میں اس سے بچ نہیں پا رہا، تو میں جانتا ہوں اگر آپ نے اس کو معافی فرمایا، پکڑ لیا، تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس سے بہت بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، نفس غالب آ گیا ہے، اس دفعہ معاف فرما دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پوری پلاننگ کروں گا اس سے بچنے کا۔ تو کوئی گناہ بغاوت میں نہیں کرنا کہ جی ہم سے نہیں چھوٹتا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ چھوٹتے ہی نہیں تو کیسے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ایسی بغاوت نہیں کرنی ہے۔ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنے ہیں، حتیٰ کہ عین گناہ میں ملوث ہوتے وقت بھی توبہ کرتے رہیں۔ گو یہ بات پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے تو بہتر ہے نا کہ آدمی ملوث بھی ہو اور اس کو توبہ بھی نہ کر رہا ہو، اس سے تو یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے مکمل صفائی نصیب فرما دیں، آمین۔ بچوں کی زندگی نکھارنے کے طریقے، اس میں پچھلی مرتبہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی، آج ہم تھوڑا سا مختصر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ختم کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے وہ ہے ارکان اسلام، دعا، ذکر، تسبیحات، سنت طریقے، درود شریف اور استغفار۔ تو یہ بڑوں کے لیے تو ہے، لیکن بچوں کے لیے اس کی خاص اہمیت ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا بچوں تک اس کو کس طرح پہنچائیں۔ تو پہلے ارکان اسلام کلمہ ہے، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ تو نماز کے اندر بچوں کو یہ شعور دیں، کلمے کی بات ہو رہی ہے، اس میں بچوں کو یہ شعور دیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم کسی کی کوئی غلط بات نہیں مانیں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم کو مبتلا کر دے۔ اور صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات وہ ہے کہ محمد رسول اللہ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بس وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو سنت سے ثابت ہے وہ صحیح ہے، بدعت غلط ہے، کسی نے سنت کے علاوہ کوئی کام کیا وہ غلط ہے۔ تو بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ بات بٹھا دیں کہ صرف اللہ کی بات ماننی ہے، اور اللہ کی بات کون سی ہے؟ جو سنت طریقے سے ہم کو پتہ چلتی ہے۔ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ بچوں کو جیسے غور سے بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اچھے طریقے سے نماز پڑھنا سکھائیں اور نفلی نمازوں کی اہمیت ان کے دل میں ڈالیں۔ نفل کی اہمیت ہمارے دور میں نکلتی جا رہی ہے، جو اس کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بہت زیادہ اجر دیں گے نا۔ تو نفل کی عادت ضرور ڈالیں، چاہے بہت زیادہ مصروفیت بھی ہو پڑھائی کی، کچھ نہ کچھ نفل آدمی پڑھتا رہے۔ زکوٰۃ بچوں پہ عموماً فرض نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہوتے، لیکن بچوں کو نفلی صدقے کی عادت ڈلوائیں، ان کی پاکٹ منی سے کچھ خرچہ وہ کسی کو دے دیا کریں نا۔ اگر کوئی محتاج نہیں مل رہا تو کم سے کم کسی دوست پہ ہی خرچ کر دیں، یعنی کسی اور کے اوپر خرچ کر دیں۔ حج اور عمرہ ظاہر ہے بچوں کے لیے بہت مشکل چیز ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات یہ بتا کے، اور رمضان کے مہینہ آ رہے، رمضان میں عمرے کی برکت بتا کے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا جائے۔ یہ حدیث شریف سے ہے، پچھلی دفعہ میں حدیث شریف بتائی تھی۔ تصویریں دکھائیں وہاں کی، ذی الحج کے مہینے کی فضیلتیں بتائیں، حج پر آنے جانے والے لوگوں سے ملوائیں، اور بچوں کو جو بڑے بڑے ہمارے اکابر تھے نا، بڑے بڑے بزرگ، ان کے حج کے واقعات سنائیں، تو اس سے ان کے اندر حج کی شوق اور ذوق پڑے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے حج کے بارے میں بچوں کو نہیں معلوم ہوتا، پھر بعد میں جب وہ صاحب استعداد بھی ہو جاتے ہیں، اگر وہ اچھے ماحول کے اندر نہیں ہیں تو یورپ گھوم لیتے ہیں، امریکہ گھوم لیتے ہیں، چائنا گھوم لیتے ہیں، حج کا خیال نہیں آ پاتا ان کو۔ اس میں والدین کا قصور بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو کبھی اس طرف سے اورینٹ نہیں کیا۔ تو اس لیے بچپن سے ہی بچوں کو اس کے اوپر شوق و ذوق کا پیدا کرتے رہیں۔ روزے الحمدللہ آ رہے ہیں، ہم نے شعبان کے نفلی روزوں کی بات بھی کی، جو لوگ رکھ سکتے ہیں بڑے بچے ضرور رکھیں۔ شوال کے 6 روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے، سب رکھیں، اور سب لوگ پورے گروپ کے لیے دعا کریں، سارے ممبرز پورے گروپ کے لیے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ شعبان کے روزے، رمضان کے روزے، شوال کے روزے اور ذی الحج کے 10 روزے نصیب فرما دے اس سال، آمین۔ چھوٹے بچوں کو رمضان میں سحری رفتاری میں اہتمام سے شریک کریں، اور کو یہ سمولیٹ کروائیں، ان کو یہ احساس دیں کہ تم روزہ رکھ رہے ہو، تمہارا چھوٹا روزہ ہے، جو نہیں رکھ سکتے نا ان کے لیے تم سحری کروا دیں اٹھا کے اس کو، اور کہ تمہارا اس صبح ناشتے تک کا روزہ ہو گیا بھائی نا۔ اور پھر جب دوبارہ کروائیں تو پھر بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، اس طرح پازز کے ساتھ ان کو روزے کا احساس دلاتے رہیں، تاکہ ان کو یہ فیل رہے کہ میں بھی روزہ رکھا ہوں، اور ذوق و شوق ان کا قائم رہے اس کے ساتھ۔ دعا، ذکر و تسبیحات، یہ تو پیوٹل چیز ہے، بنیادی چیز ہے، کلیدی چیز ہے یہ نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کثرت سے کرو، اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کثرت سے کرو، اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، خالی ذکر نہیں کہا، ذکرًا کثیرا کہا ہے۔ بچوں کو کثرت سے ذکر کرنے کی عادت کب پڑے گی؟ جب وہ آپ کو تسبیح لے کے گھماتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔
یا میں ایک مثال دیتا ہوں، میری والدہ کو کینسر کا مرض تھا اور ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، ایک خاص پیریڈ تھا جو گزرنا تھا ان کے ساتھ، ان کو تو نہیں بتایا تھا ہم نے. تو میں ان کے پاس وقت گزارنے کے لیے بیٹھتا تھا کہ تو میں تھوڑا ٹائم دوں، تھوڑی بات چیت کروں، تھوڑا ان کا ذہن ہلکا کروں. وہ مستقل تسبیح گھما رہی ہوتی تھیں اور میں ان سے بات چیت کر رہا ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا امی آپ اس طرح سے تسبیح گھما رہی ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. حالانکہ میں اس وقت اسی نیت سے گیا ہوتا تھا کہ والدہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دل کو خوش کروں، یہ بھی عبادت ہے. لیکن ان کی وہ کثرت سے تسبیح پڑھنا جو تھا وہ میرے دل میں ایک ذوق پیدا کرتا تھا، شوق پیدا کرتا تھا کہ میں کیوں نہیں کر رہا، میرا کہیں وقت ضائع نہیں ہو رہا. جب والدین اپنے ہاتھ میں تسبیحات رکھیں گے، کثرت سے کریں گے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، مسنون اعمال کے اوپر چلیں گے، بڑے بہن بھائی بھی اور والدین بھی، چھوٹے بچوں کو بھی اس سے ترغیب ہوگی. تو اس کا خیال رکھیں. جو ہم نے بتائی ہوئی یہاں پہ تسبیحات، ذکر اور دعائیں، بچوں کو ایک مناسب سا، چھوٹے بچوں کی عمر کے لحاظ سے مناسب سا شیڈول بنا کے ان کو دے دیں تاکہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ کر لیا کریں. سنت طریقوں کے اوپر خود بھی چلیں کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، سنت پر چلو گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، محبت بھی ملے گی، گناہ بھی معاف ہوں گے. اور کام وہی ہے جو کرنا ہے، باتھ روم جانا ہی جانا ہے، کھانا کھانا ہی کھانا ہے، لباس پہننا ہی پہننا ہے، سنت طریقے سے کر لیں. تو بچوں کو یہ باتیں اہمیت کے ساتھ سمجھائیں، سرسری طور پہ نہیں کہ بیٹا، کیونکہ کچھ دن آدمی پریکٹس کرتا ہے پھر وہ عادت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے آدمی سرسری لے لیتا ہے. تو کم سے کم جب عادت بھی بن جائے نا تو آدمی ہر دفعہ سنت کے عمل کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میں اس وقت اللہ کا محبوب بن رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ استظار رکھے آدمی. تو یہ بچوں کے اندر یہ بات پیدا کر دیں کہ جب ان کی عادت بھی بن جائے سنت طریقے سے کام کرنا تو وہ ذہن میں یہ رہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بن رہا ہوں، تاکہ سنت کی عظمت ذہن کے اندر برقرار رہے، عادت بننے کی وجہ سے اس کی وقت نہ کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، آمین. درود شریف کی کثرت شاید ہی کوئی اس سے بڑھ کے عمل ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا نصیب فرمائی ہے درود شریف کہ میرے محبوب کے اوپر رحمتوں کی دعا کرتے رہو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے نا، حبیب اللہ ہے. تو ہم نے پہلے یہ حدیث دیکھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا تلوار چلانے، گولیاں چلانے، بندوق چلانے، گولیاں کھانے، شہادت سے افضل ہے. تو یہ تو ہم بڑے آرام سے حاصل کر سکتے ہیں درود شریف پڑھ کے. تو اپنے بچوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ درود شریف کی عادت ہم ڈال رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈیلی کم سے کم ایک مجلس ایسی کریں گے انشاءاللہ جس میں ہم ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ماں کے حکم پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جی ان کے حکم پر عمل کرو، والدین کے جس طرح کہیں اس طرح کرو، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو بس. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہماری ماں قرآن شریف کے ذریعے، قرآن شریف نے بتایا کہ ہماری ماں ہے. تو ہم نے کبھی سوچا کہ ان کے حکم پر عمل کریں؟ تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک حکم آ گیا، اور حکم بھی ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے اپنی مجالس کو مزین کرو. تو ہم کوشش کریں کہ جو بھی مجلس ہو اس میں ہم درود شریف پڑھ کے اٹھیں، اور ساتھ میں باقی لوگوں سے درخواست کر دیجیے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. تو ایک کیا ہوگا کہ ہماری وجہ سے باقی لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا خیال آ جائے گا اور وہ پڑھ لیں گے، تو درود شریف کا اجر بھی مل جائے گا. دوسری بات کیا ہوگی کہ ہمیں ہماری اماں کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی. یہ محبت والی بات ہے، ثواب تو اس کا ہوگا ہی ہوگا. لیکن کیا بات ہے کہ ہم 1400 سال بعد اپنی ماں کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور حکم بھی کیسا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں. اس کی سب انشاءاللہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پہ رمضان میں اور شعبان میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا ترک نہ کرو. تو یہ صحابی نے ہم کو نصیحت فرمائی ہے، اور اب کیونکہ شعبان اور رمضان چل رہے ہیں تو ابھی عامر جواد صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ 1000 ڈیلی ہم کر لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، جن سے ہو سکے ضرور کر لیں، جن سے نہ ہو سکے کچھ نہ کم کر لیں، مگر ڈیلی کچھ نہ کچھ معمول ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم حدیث ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا
یہ فرمان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ رنگ کس چیز میں دیتا ہے؟ رنگ کسی بھی چیز میں دے، مطلب آپ سوچ لیں، یہ آپ کی امیجنیشن ہے، اسکائی از دا لمٹ۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رنگ دیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں نا، جس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی محبت میں رنگ دیا جائے، وہ تو ہم نے پیچھے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑھی ہے نا ابھی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار چلانے سے اور جان دینے سے افضل ہے۔ تو یہ رنگ دینا جو ہے نا، یہ ایک انفینٹی ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے شاید اس کو ڈیفائن بھی نہیں کیا صحابی نے، کہا رنگ دیتا ہے۔ تو اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد اور پھر ان کی اولاد کی اولاد، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اس وقت میری ریکویسٹ سارے بڑے بہن بھائیوں سے اور سارے والدین سے خاص طور پہ یہ ہے کہ بچوں کو درود شریف کی عادت ڈالیں، بچوں کو درود شریف کی محبت نہ دیں، پیدا کریں ان کے اندر، ان کو بہت زیادہ تفصیل بتائیں۔ ان کی جو ضروریات ہیں نا، امتحان میں پاس ہونا، امتحان میں فرسٹ آنا، یہ ان کو کہیں جی یہاں سے پوری ہوں گی تمہارے ضروریات، تم درود شریف کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی کفایت کریں گے۔ پھر تو کثرت سے درود شریف کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ نسلیں بدل جائیں گی، نسلیں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے استعمال کریں گے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہماری نسلوں میں جاری کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ خاص ریکویسٹ ہے کہ سب والدین نے اور بڑے بہن بھائیوں نے کوشش کرنی ہے۔ بچے بہت سی چیزوں کو تو نہیں سمجھ پاتے نا، ایک چیز آپ بتائیں گے تو اس کو تو آسانی سے چل جائیں گے۔ تو یہ آسان بھی ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، اس پہ چلا دیں اس کو۔ استغفار کی کثرت کے اوپر 2 آیات ہیں یہاں پر۔ ایک بتائی گئی سورہ ہود کی 52 کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تم سے آسمان پر موسلادھار دھار بارشیں برسائیں گے اور تمہاری موجودہ طاقت پر قوت بڑھائیں گے اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ تو درود شریف اور استغفار جو ہے یہ بچوں کے لیے تعداد مقرر کر دیں، ان کی فضیلت بتائیں اور کہیں تمہاری زندگی کے سارے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے۔ درود شریف اور استغفار خاص طور پہ بچوں کو بتائیں، اس سے ان کی باقی ساری چیزیں، ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کنٹرول ہو جائیں گی۔ ان کو براہ راست شروع کرنا مشکل ہے، اس کو براہ راست شروع کرنا آسان ہے، لیکن اس کا اثر انشاءاللہ اس کے اوپر جائے گا اور پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں اور ہمارے عمل میں لے کر آ جائیں۔ ہمارے بزرگوں کی نسبت سے اور ان کی برکت سے ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں مکمل دین پر چلنے والا فرما دیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کی ہیں، تمام قدرتیں آپ کی ہیں، تمام ملک آپ کا ہے، تمام مخلوق آپ کی ہے۔ یا اللہ ہم ہر طرح سے آپ کے محتاج ہیں، آپ کے بندے ہیں۔ یا اللہ ہمیں کل خیر نصیب فرما دیں اور ہر شر سے ہم کو محفوظ فرما دیں۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنۃ جنۃ الخلد، آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔